اصلان عشق ایپیسوڈ نمبر 39 پارٹ 1 ای بک کا جو سیکنڈ پیڈ پارٹ ہے وہ 39 ایپیسوڈ سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ای بک کا جو 1 till 38 ایپیسوڈز ہیں وہ ریڈرز کو دی جا چکی ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے ناول شروع کرتے ہیں۔ اذلان شاہ اپنی گہری ہوتی سانسوں سے مخمول لہجے سے بولا تھا، جبکہ زویا کی آنکھیں بند اور سانسیں تیز رفتار سے چلنے لگی تھیں۔ زویا، بتاؤ نا، جو میں محسوس کرتا ہوں، کیا تم بھی ویسا ہی محسوس کرتی ہو؟ کیا تم بھی ویسے ہی میرے لیے بے انتہا پاگل ہو؟ کیا تمہیں بھی میرے جنون، میری قربت میں اتنا ہی سکون میسر آتا ہے جتنا میں تمہاری موجودگی میں سکون محسوس کرتا ہوں؟ کیا تم بھی میرے لیے بے چین ہوتی ہو جیسے میں بے چین ہو رہا ہوں، تمہیں تڑپ کر سمیٹ لینے کے لیے بے چین؟ میں تمہارے لیے جل رہا ہوں، میرا وجود تمہیں اپنا بنانے کے لیے جلتا ہے، اور جب میں تمہیں اپنا بناتا ہوں، تمہارے وجود کی وادی میں اترتے اندرونی وادی تک تم میں منتقل ہوتا ہوں تو دنیا جہاں سے غافل ہو جاتا ہوں۔ تمہارے لیے میری یہ تشنگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ تم مجھے پاگل کرنے لگی ہو، اپنے لیے دیوانہ بنا رہی ہو۔ وہ اس کے دائیں کان پر جھکتا مدھم مدھم سرگوشیاں کرتا جا رہا تھا۔ زویا کو اپنی جان جاتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کے پاس سارے گن تھے زویا کو اپنا اسیر بنانے کے، اسے بہکانے کے، اسے اپنی قربت میں زیر کرنے کے، اس کی ساری مزاحمتیں رد کرنے کے، اس کی مزاحمتیں کسی خاطر میں نہ لانے کے سارے گن تھے۔ زویا اس شخص کے نیچے بے بس، بے یارو مددگار ایسے مچل رہی تھی جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب سے اذلان شاہ کی غربت دیکھی تھی، وہ دنیا جہاں سے غافل ہو چکی تھی۔ اسے شروع میں 2 مرتبہ قرب بھی ہوا تھا، چونکہ سہنے کی عادت نہیں تھی، لیکن کل رات اور آج صبح اسے میٹھا میٹھا سا درد اٹھ رہا تھا جس نے اسے لطف اندوز ہی کیا تھا۔ اذلان شاہ کا صبح کا غصہ اسے اتنا بھی برا نہیں لگا تھا۔ جب بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بس اذلان شاہ سے خفا رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے اپنے ماں باپ اور ریان بھیا سمیت یشما کی یاد آ رہی تھی۔ اسی لیے اس نے شان کو بھی باتیں سنائی تھیں کہ جانتی تھی شان ضرور اذلان شاہ کو سب بتا دیں گے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ ابھی اذلان شاہ جب ناراض ہوا تو اس سے برداشت نہ ہوا تھا، اور نہ تب ہوا تھا جب اذلان شاہ گھر واپس خون سے لت پت شرٹ میں آیا تھا۔ وہ اسے چاہتی تھی، محبت کا اقرار بھی کر چکی تھی، لیکن کنفیوز بھی رہتی تھی کہ اسے اذلان شاہ سے پیار کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ریان بھیا نہ جانے کیسا ری ایکٹ کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے رشتے کو وہ قبول ہی نہ کرے۔ ایسے میں وہ کیا کر پائے گی؟ منفی سوچیں جب دماغ کا گھیرا کرتی تھیں تو وہ تنگ آ کر اذلان شاہ سے دور جانے کا سوچتی تھی، اور یہ صحیح بھی تھا کہ اسے اپنے فیوچر کی حد سے زیادہ پرواہ تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے تمام بھائی
کہ وہ اپنے بھائی سے ڈرتی تھی، کہ وہ اپنے بھائی سے نہیں ڈرتی تھی، کہ وہ اپنے بھائی سے ڈرتی نہیں تھی، وہ اپنے بھائی کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی، ان کی ہر بات ماننا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ جس طرح ریان اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، کیونکہ اس نے زویا کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، وہ اس کے ساتھ جنون کی حد تک پوزیسو تھا، اور یہی وجہ تھی زویا کے اذلان شاہ کو لے کر ایسے رویے کی۔ اذلان شاہ بول رہا تھا اور وہ یکدم ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، جبکہ اذلان شاہ اس کے کان پر جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں اسی دن سے جس دن سے تمہیں یہاں لایا۔ تمہاری یہ جھجک، یہ نزاکت، یوں میری بات مان لینا، میری پرواہ کرنا، میرے آگے خاموش ہو جانا اور مجھ سے ایسے منہ پھلائے روٹھ جانا، مجھے ہر چیز سے محبت ہونے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم صدیوں سے ساتھ ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ تم مجھ سے دور رہی ہو کبھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تم ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہو۔ تم سے دور رہنے کا تصور بھی مارنے لگتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہاں سے جانا چاہتی ہو، لیکن میرا دل جیسے مٹھی میں بند ہونے لگتا ہے۔ میرا دل کسی برفیلے سل کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم یہاں سے جاؤ گی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ اذلان شاہ زویا کے دائیں گال پر جھکا غمگین لہجے سے بول رہا تھا۔ زویا اس کے بھرائے لہجے سے تڑپی تھی۔ اسے کہاں پسند تھا کہ یہ مضبوط اعصاب کا شخص جس نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں وہ اس کے سامنے ایسے رونے لگے یا پھر اس کے سامنے ایسے بے بس ہو جائے۔ اذلان شاہ کی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے جو ہے بس ابھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ اذلان شاہ کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی آنسو بن کر زویا کے گال پر چھلک گئی۔ اللہ نہ کرے، زویا نے تڑپ کر کہا۔ زویا نے جب یہ آنسو اپنے گال پر محسوس کیے تو تڑپ کر اذلان شاہ کی پیٹھ کو پکڑتے اسے اپنے سینے میں بھینچنے لگی۔ اذلان شاہ نہ جانے کیوں ہذیانی سا ہو رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس تو اسے یہی باور کروا رہی تھی کہ یہ وقت تھام لو۔ جو ہے یہی وقت ہے، اس وقت کو سمیٹ کر اپنا بنا لو، ان خوشیوں کو سمیٹ کر اپنی یادیں بنا لو۔ اسی لیے وہ ایسے مرجھانے لگا تھا۔ زویا نے اپنی دونوں نرم و ملائم ہتھیلیاں اذلان شاہ کے گال پر رکھی اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کیا۔ اذلان، آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ زویا اتنی محبت سے بولی تھی کہ اذلان شاہ اس کی آنکھوں میں کھوتا گیا۔ یہ لڑکی اس سے 12 سال چھوٹی تھی اور باتیں اپنی عمر سے بڑی کرتے اسے ایسے تسلی دے رہی تھی۔ اذلان شاہ سائٹ پر ہوتے اس کے دائیں جانب لیٹ گیا۔ کیا تمہیں امید ہے؟ اذلان شاہ نے اس کی جانب رخ پھیرے، اس کی کمر سے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ جی، مجھے پوری امید ہے، زویا نے امید سے کہا۔ کیسے؟ اذلان شاہ نے مسکرا کر سوال کیا۔ کیونکہ میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔
اور وہ میری باتیں مانتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ میں انہیں کہوں گی کہ وہ آپ کو قبول کر لیں، میں بتاؤں گی کہ آپ برے انسان نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کو قبول کر لیں۔ وہ ضرور کر لیں گے، زویا نے اعتماد سے جواب دیا۔ اچھا؟ اذلان شاہ اس کے لمبے گھنے بالوں کو اس کے دائیں کان کے پیچھے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اڑسنے لگا۔ زویا کنفیوز ہوتے نظریں جھکا گئی۔ اگر انہوں نے ہمارا رشتہ قبول نہ کیا تو کیا تم تب بھی میرے ساتھ باہر ملک چلو گی؟ اذلان شاہ نے دوبارہ سے پر امید لہجے سے سوال کیا۔ زویا کتنے ہی لمحے اس شخص کے سحر میں جکڑی رہی تھی۔ وہ اس کی سیاہ بھوری آنکھوں میں دیکھتے کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن لب کپ کپانے لگے تھے۔ لفظوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموش تھی، لیکن اذلان شاہ اسے ہی دیکھتے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ لمحے بعد زویا بولی تو اذلان شاہ کو جینے کی وجہ مل گئی۔ میں چلوں گی، میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی، زویا پر اعتماد رویے سے بولی۔ اذلان شاہ کے چہرے پر خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ کیا سچ میں تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے زویا کو اپنے قریب تر کرتے سوال کیا۔ اذلان شاہ کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جی ضرور، میں ریان بھیا کو منا لوں گی، اور ضرور منا لوں گی، اور پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، زویا نے خوشی خوشی جواب دیا۔ لیکن اذلان شاہ کے چہرے کے اعصاب سخت ہوتے چلے گئے۔ مطلب اس کی خوشیوں کی چابی ریان یزدانی طے کرنے والا تھا؟ اگر وہ نہ مانا تو؟ اس سوال پر تو اب بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ تو پھر زویا نے چلنے کو کیوں کہا؟ یہ گتھی الجھتی جا رہی تھی اور اذلان شاہ کے دل میں کرب بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی بے چینیاں ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اب اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زویا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے تمہارا فسادی بھائی جو مرضی کر لے، I won't let you go۔ اذلان، زویا نے منمنا کر اذلان شاہ کو ناراضگی سے دیکھا، جو پھر اس کے بھائی کو ایک نئے لقب سے نواز چکا تھا۔ کیا ہوا؟ فسادی کو فسادی ہی تو کہہ رہا ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہارے بھائی کا دماغ ہے بہت جینیس، اذلان شاہ زویا کے بال سلجھاتے ہوئے بولا۔ اذلان، میرا بھائی فسادی نہیں ہے، وہ ایسے بالکل نہیں ہے، اور ہاں میرے بھائی انٹیلیجنٹ، جینیس اور بہت قابل ڈی ایس پی ہیں، انہیں بہت بہت سارے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں۔ بھیا کی چمچی، اذلان شاہ تپ کر بولا اور اس کا ناک پنچ کیا۔ زویا نے اپنا ناک چھڑوایا۔ میرے بھائی بہت قابل ہیں، انہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ایوارڈ بھی ملا تھا۔ زویا نے اپنے بھائی کے گن گانے شروع کیے۔ اذلان شاہ کا حلق ہی کڑوا ہونے لگا، جیسے نہ جانے کون سی بیماری کی ڈسکشن چل رہی ہو۔ زویا، تمہیں کتنی بار کہا ہے ریان کی طرفداریاں میرے سامنے مت کی کرو۔ زہریلا بھائی ہے تمہارا، کوئی ہیرو تھوڑی ہے جسے تم بڑھ چڑھ کر ڈیفائن کر رہی ہو۔ اذلان شاہ منہ بسوڑتے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ کیا مطلب؟ ہاں؟ زویا نے زوردار مکہ اذلان شاہ کے بازو پر دائیں جانب رسید کر دیا۔
مار دو، مار دو مجھے، سچائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اذلان شاہ اپنی ہنسی دباتے بولا۔ تو زویا اپنے لمبے گھنے بالوں کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے کہاوت ہوتی ہے۔ آپ ڈفر ہیں کیا؟ زویا منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسی دباتے بولی۔ اذلان شاہ نے آنکھیں رول کرتے اسے گھورا۔ زیادہ ہو رہے بچے، میں زیادہ کرنے لگا تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی، اذلان شاہ اپنے لب کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ اذلان شاہ کی زو معنی بات سمجھتے وہ جھینپ چکی تھی۔ تو آپ نے ہی شروع کیا تھا میرے بھائی کو فسادی کہا۔ زویا نے اسے یاد کروایا کہ غلطی تو اسی کی تھی نا، نہ کہ اس کی۔ اذلان شاہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے دیکھنے لگا۔ میں سچ بولتا ہوں کیونکہ لوگوں کی سائیکی سمجھنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اچھا، زویا نے آنکھیں رول کرتے گھورا۔ تو میرے بھائی آپ کو کیوں برے لگ رہے ہیں بتائیں ذرا؟ زویا نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے سوال کیا۔ تم بھی اپنے بھائی کی طرح تفتیشی افسر کی طرح سوال کر رہی ہو۔ بہرحال تمہارا بھائی مجھے برا نہیں لگتا۔ زویا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلکہ زہر لگتا ہے۔ اذلان شاہ کی اگلی بات سنتے زویا کی مسکراہٹ یکدم ہی معدوم ہو گئی۔ اذلان، زویا نے خفا خفا نظروں سے اذلان شاہ کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، تمہارے فسادی بھائی نے میرے 2 بندے اور ایک اتنے پرانے گارڈ کو مار کر شہید کر دیا، ان کا انکاؤنٹر کر دیا۔ اذلان شاہ کے چہرے کے اعصاب سنجیدہ ہوئے تھے۔ میرے بھائی ایسے ہی کسی کو نہیں مار سکتے۔ ضرور وہ کرمنل ہوں گے جبھی میرے بھائی نے مارا ہوگا۔ زویا نے دکھ میں صفائی پیش کی۔ تمہارے بھائی کے لیے میں بھی کراچی کا کرمنل ہوں، جو کھلے عام لوگوں کو قتل کر کے قانون کو پیر کی جوتی سمجھ رہا ہوں، اذلان شاہ نے بدلے میں جواب دیتے اپنا دل سہلایا۔ زویا نے نظریں پھیر لی۔ وہ اس کے عین سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آؤ، اذلان شاہ نے اس کا پھولا منہ دیکھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ بعض اوقات جو جیسا دکھتا ہے ویسے ہوتا نہیں ہے زویا۔ چیزوں کو اتنی جلدی جج نہیں کرتے، پہلے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں اور دونوں یکسر مختلف ہوتے ہیں، اس لیے دونوں سکوں کی اپنی قدر و اہمیت ہے اور دونوں مل کر ایک سکے کی ویلیو کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تمہارے بھائی نے ایز اے پولیس افسر شاید ان کا انکاؤنٹر کر کے صحیح کام کیا، لیکن وہ مجرم نہیں تھے۔ جس دن تمہارے بھائی کو معلوم ہوگا اس دن اسے بھی افسوس ہوگا۔ تمہارا بھائی ضدی ہے، اس میں ایگو ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے، وہ کبھی سکے کے دوسرے رخ پر غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے، زویا نے یکدم ریان یزدانی کو ڈیفینڈ کیا کیونکہ اس کا اکلوتا عزیز جان بھائی ہے۔ اچھا، اذلان شاہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے اچھے میں بھی جیسے سوال چھپا ہوا تھا۔ میرے بھائی ہمیشہ سکے کے 2 رخ دیکھتے ہیں۔ وہ اتنے سمجھدار اور قابل ہیں کہ شہر کے 50 ڈی ایس پی جو کام نہیں کر سکے وہ میرے بھائی کر کے سر انجام دیتے ہیں۔
وہ ایک جانے مانے پولیس افسر ہیں جو شہر کراچی پر راج کر رہے ہیں، اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں؟ زویا نے اذلان شاہ کو جواب دے کر اسے بھی آئینہ دکھانا چاہا تاکہ وہ اس کے بھائی کے متعلق ایک لفظ نہ کہہ سکے۔ صرف کیسز سالو کرنے سے کسی کی قابلیت ظاہر نہیں ہو جاتی، وہ انسان ریئل زندگی میں بھی قابل ہے یا نہیں یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ اذلان، میرے بھائی نے مجھے اجازت دی اکیلے ایک گارڈ کے ساتھ یشما کے ساتھ جانے کی۔ اگر انہیں میری ناراضگی کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے میری شادی کبیر سے ہونے سے روکی، ٹالی۔ کون کبیر؟ اذلان شاہ چھت کو گھورتے اب سخت اعصابوں سے سوال کر گیا۔ بتایا تو تھا، میری منگنی بچپن سے طے تھی کبیر کے ساتھ۔ بدلے میں چچا چاچی نے کہا تھا کہ ریان یزدانی ان کی بیٹی آیت سے شادی کرے گا۔ ریان نے کہا تھا وقت پر دیکھیں گے، پہلے میں اپنی بہن کی شادی کروں گا پھر دیکھوں گا۔ چچا چاچی کتنے وقت سے پیچھے پڑے ہوئے تھے میری شادی کے، لیکن مجھے ہارٹ سرجن بننا تھا، اس لیے بھائی نے کہا زویا کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، زویا پڑھنا چاہتی ہے تو ضرور پڑھے گی۔ میرے پیرنٹس خلاف تھے لیکن میرے بھائی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، زویا اترا اترا کر بولی تھی، جبکہ اذلان شاہ کا دماغ تو کسی اور ہی سمت چلنے لگا تھا۔ شاطر ہے تمہارا بھائی اور کچھ نہیں، اذلان شاہ گمبھیر لہجے سے بولا۔ تمہارا بھائی یشما کو چاہتا تھا، اس لیے اب جب میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں تو اس نے موقع پر چوکا مار کر یشما سے شادی کر لی۔ اذلان شاہ اپنے دماغ میں تیزی سے سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو میرے بھائی سے خدا واسطے کا بیر ہے، بس آپ کو ان کی قابلیت نہیں دکھتی، بس آپ ان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ زویا ناراض ہوتے اذلان شاہ کے سینے سے ہٹتے پیچھے ہو کر لیٹ گئی۔ یشما سے بھائی پیار نہیں کرتے بلکہ اس بیچاری کو ہمیشہ سناتے رہتے تھے۔ یشما تو ہمارے گھر بھی آنا چھوڑ چکی تھی، پہلے آتی رہتی تھی لیکن ہر بار بھائی اسے سنا دیتے تھے، بیچاری مرجھائے چہرے سے واپس جاتی تھی۔ زویا نے افسوس سے اپنی دوست کا چہرہ یاد کرتے اذلان شاہ کو بتانا شروع کیا۔ اذلان شاہ بھی سکون سے زویا کی جانب رخ کیے لیٹ گیا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ زویا پچھلے آدھے گھنٹے سے بول رہی تھی اور اذلان شاہ اسے آدھے گھنٹے سے سن رہا تھا، ایسے جیسے وہ اس کے بولنے پر بھی دل میں سکون اترتا محسوس کر رہا ہو۔ زویا کا چہرہ اذلان کی جانب تھا، وہ بول رہی تھی، پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ مجھے بخار ہو گیا، پول میں گرنے سے بھائی مجھے چھوڑ کر روم سے چلے گئے اور جا کر یشما کو بھی پول میں گرا دیا، وہ بھی آدھا گھنٹہ۔ اذلان شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے اگلے دن یشما نے بتایا، اسے 4 دن تک بخار رہا تھا، میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، زویا نے اترا کر کہا، لیکن اذلان شاہ کے جسم نے یشما کی تکلیف محسوس کرتے جھرجھری سی لی۔ تمہاری دوست بہت اچھی ہے، یقیناً جبھی ریان یزدانی اس سے شادی کر چکا ہے۔ تمہارے بھائی نے شاید بس ایک یہی کام ڈھنگ کا کیا ہے۔ آئی ریئلی ہوپ سو کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، اذلان شاہ نے دل سے بولا تھا، لیکن زویا اذلان شاہ کو دیکھنے لگی،
जो उसकी दोस्त की तारीफ करने लगा था। आधे घंटे से तो आप चुप थे, सांप सूंघा हुआ था, और अब मेरे सामने मेरी ही दोस्त की तारीफ कर रहे हैं। जोया ने आंखें सुकेड़ी। मिसेस अजलान, अपनी ही दोस्त से जलन? पागल। अजलान शाह गहरा मुस्कुराया। बच्ची है वो, मैं तो बस नॉर्मली कह रहा था। वैसे तुम्हारा भाई वाकई कम अकल है, और शायद अक्लमंद भी, जो उसने यशमा से शादी कर ली, क्योंकि यशमा की जान को भी खतरा हो सकता है। रेयान के दुश्मन बढ़ने लगे हैं, और लाशारी जैसे क्रिमिनल तो बस इन जैसे पुलिस अफसर की कमज़ोरी ढूंढ रहे होते हैं। एक कमज़ोरी तुम थी जो अब महफूज हाथों में हो, यानी मेरे पास। जोया ने नासमझी में अजलान शाह को देखा। दूसरी कमज़ोरी यशमा है, जिसे उसे संभाल कर रखना होगा अब से। यशमा की जान को खतरा है? जोया ने धड़कते दिल से बेचैन होते सवाल किया। नहीं, इतना भी नहीं। बस उसे यशमा का ख्याल रखना होगा। जैसे तुम्हारे केस में लापरवाही बरती, ऐसे अपनी बीवी के केस में ना बरते। खैर छोड़ो, कब से हम तुम्हारे भाई को डिस्कस कर रहे हैं। आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस हिम ऑन आवर बेड। दीज आर आर प्राइवेट मोमेंट्स। दफ़ा करो। अजलान शाह जोया को सुलगाते आखिरी जुमला बोलते उसे अपने करीब कर गया। आप बहुत बहुत बदतमीज़ हैं, और अब अगर आपने मेरे भाई को कुछ कहा तो मैं कभी बात नहीं करूँगी, पक्का वादा। जोया ने अजलान शाह से दूर होने की तगोदो करते मनमना कर कहा। अच्छा नहीं करता ना, अब दफ़ा करो उसे। अजलान शाह खजल होते बोला था, जबकि जोया अजलान शाह को बुरी तरह घूरने लगी। मेरा मतलब छोड़ो उसे, भूल जाओ। अजलान शाह जानबूझकर जोया को सुलगाते हुए मज़ीद अपने करीब करते उसे भड़का गया था। जोया मनमना कर बोली थी। मैं क्या कह रहा था, कुछ याद है?" अजलान शाह नरम गोशियाँ शुरू कर चुका था। क्या कह रहे थे? मुझे कुछ भी याद नहीं। जोया ने ना समझने का मुजाहिरा किया। मैं कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, हद से ज़्यादा, जानती हो? तो क्या तुम्हें भी वैसा महसूस होता है जैसे मुझे? अजलान शाह अपने हाथ को जोया की पीठ पर रखते नर्म सा लम्स देते सरगोशी करने लगा। कैसा? जोया ने कसमसा कर सवाल किया। जब मैं तुम्हारी रूह को अपना असीर करता हूँ, तुम्हें अपना बना लेता हूँ, तुम्हें शिद्दत से खो जाता हूँ, तुम्हारा भी दिल चाहता है कि ये सब कभी ना रुके। क्या तुम्हारा दिल भी मेरी तरह बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है? जोया के कान की लुएं तक सुर्ख होने लगी थीं। वो शर्मा कर अजलान शाह में सिमटने लगी थी, जबकि अजलान शाह उसे अपनी सरगोशियों से दहकाने लगा था, उसे अपना आप भी भुलाने लगा था। जोया अजलान शाह के रहमो करम पर खुद को अजलान शाह के सुपुर्द कर चुकी थी। फिक्शनल राइटिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। इतनी प्यारी एपिसोड देने के बाद भी यार, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, मुझे बहुत दुख होगा। और आप लोग टारगेट को पूरा नहीं करते हैं तो प्लीज़ टारगेट को पूरा करें। आज की वीडियो का टारगेट है 150 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स। प्लीज़ जल्दी जल्दी टारगेट को पूरा करें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कल ही दे दूँ। जितनी जल्दी टारगेट पूरा किया करेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों को किस्त मिल जाया करेगी। ई बुक हैज़ बीन रिलीज्ड, पार्ट 1 PDF हैज़ बीन रिलीज्ड।
اذلان عشق کا پارٹ 1 کا جو PDF ہے وہ تیار ہو چکا ہے، ریڈرز کو دیا جا چکا ہے، پیڈ ریڈرز کو پہلی ای بک پہلا پارٹ ای بک کا تیار ہو چکا ہے، اس کی ای بک ریلیز کر دی گئی ہے۔ عید پر جسے بھی خریدنی ہے وہ میسج کر کے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 33، 34، 35، 36 اینڈ 37 کے 4 پارٹس، 38 کے 4 پارٹس، یہ ساری ایپیسوڈز VIP سینز جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں۔ پریویس منتھ کی ایپیسوڈز تھیں یہ ساری۔ اس کے ساتھ ساتھ ای بک کی ایپیسوڈ جو 1 سے لے کے 38 تک ہیں، لائک 1 ٹو لے کے 33 تک کی ایپیسوڈز بھی تیار کی گئی ہیں۔ دوبارہ سے ری ایڈیٹنگ ہوئی ہے ایپیسوڈز کی، دوبارہ سے میں نے لکھا ہے، دوبارہ سے اچھے طریقے سے ای بک بنائی ہے، اور پھر 1 ٹل 38 جس میں 45 ایپیسوڈز بنتی ہیں، یہ عید پر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ پہلے پارٹ پر ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، آپ لوگ جلد سے جلد بائی کریں۔ ایپیسوڈ نمبر 39 جو ہے وہ پارٹ 2 جو ہے، پارٹ 1 تو میں نے وائس اوور کر دیا ہے جو اپلوڈ ہو رہا ہے، لیکن ایپیسوڈ نمبر 39 کا جو پارٹ 2 ہے وہ اس میں زویا اور اذلان شاہ کے VIP اسپیشل ایپیسوڈ ہے فار VIP ممبرس اونلی، وچ یو کین بائی مارچ منتھ پریمیم ایپیسوڈس۔ اگر آپ پریمیم ایپیسوڈس چاہتے ہیں تو آپ مارچ کے مہینے کی ایپیسوڈس لے سکتے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ 39 سے آنورڈ ایپیسوڈس اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ جو ہے اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ اور VIP ایپیسوڈس کے صرف اور صرف VIP سین پڑھنے ہیں تو اس کی بکنگ بھی الگ سے ہوتی ہے، اس کے پرائس 500 لکھے ہوئے ہیں، 1000 فار VIP with PDF فائل اینڈ ای بک۔ یہ جو ہے وہ پر منتھ کے حساب سے، اس کے علاوہ ای بک کی جو قیمت ہے وہ بھی آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بتا دی جائے گی، تو اگر آپ لوگ ایک ساتھ پے کرنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ پے کر سکتے ہیں، منتھ کے حساب سے دینا چاہتے ہیں پر منتھ کے حساب سے تو وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ ایکسٹرا ایپیسوڈس ان دا اینڈ گارنٹیڈ فار دوز who bought 1000 VIP سبسکرپشن۔ تو پیارے ریڈرز، میں نے اپنی قسطیں VIP اس حساب سے نہیں کی کہ آپ ہر رومانٹک قسط یا نائٹ کے بدلے مجھے 200 یا 250 روپے دیں، بلکہ میں نے ٹوٹل 500 روپے میں پورے مہینے کا رومانوی حصہ VIP قسطوں میں دیا ہے، اس لیے اس میں آپ سب کے فائدے کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جلدی سے اس اپورچونٹی کو حاصل کر لیں، اویل کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ PDF کی فائلز آخر میں خریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، پہلے پارٹ کی پرائس انتہائی مناسب ہے، اور جو لوگ منتھلی لے کر پڑھ رہے ہیں انہیں ناول کے اختتام میں ایکسٹرا قسطیں ملیں گی میری طرف سے، جس سے ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ باقی ڈیٹیل سے واٹس ایپ پر دی جائے گی، نمبر پر رابطہ کریں، نمبر نوٹ کر لیں۔ رومانس الرجک لوگ PDF نہ خریدیں، اور جو بہت زیادہ گیان بانٹنے والی عورتیں ہیں جو مفت میں تو ناول پڑھ لیتی ہیں لیکن جیسے ہی پیڈ رومانس کی بات کرو تو 4 باتیں کرنے لگتی ہیں، ایسی لڑکیاں بھی ناول سے دور رہیں، لائک خریدنے سے دور رہیں، کیونکہ ناول رومانٹک ہے، اس لیے جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ خرید کر پڑھ سکتا ہے، باقی لوگ فری میں ناول انجوائے کریں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ YouTube پر ناول آتا رہے تو لائک کامنٹ لازمی کیا کریں، اپنا ٹارگٹ لازمی پورا کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جتنے لوگ پہلی مرتبہ چینل سے جڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں آپ کی اپنی رائٹر پری، میرا واٹس ایپ چینل بھی ہے، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں کمیونٹی لنک سے، کیونکہ YouTube کا پلیٹ فارم صاف ستھرا ہے اور اسے صاف ستھرا رکھا جائے گا، اس لیے ہر دوسری رائٹر کی طرح میرے ناولز کا رومانس بھی آپ صرف اور صرف ای بک میں پڑھ سکیں گے، بنا خریدے آپ اس آفر سے دستیاب نہیں ہو سکتے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ لوگ واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، وہیں ناول کا کچھ رومانوی حصہ اور اپڈیٹس دی جاتی ہیں مفت۔ چینل کا لنک کمیونٹی پوسٹ میں ہے، تو آپ لوگ مفت چینل کا لنک کمیونٹی پوسٹ میں جا کے اس کو اوپن کیجئے اور جوائن کر لیجئے واٹس ایپ چینل۔ ٹو بی کنٹینیوڈ، یہاں سے جو ہے وہ سین VIP سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو یہ نیکسٹ پارٹ پوسٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 40 میں۔ اللہ حافظ۔